آدمی سے انہوں نے نکاح کر لیا، پاسپورٹ لینے کے لیے ایک آدمی سے انہوں نے نکاح کر لیا. اب یہ صاحب فون پر فون کر رہے ہیں، بھائی میرا مسئلہ کیا ہے؟ اب کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے اب نہیں آتے نا مت آؤ، اب مجھے خلا چاہیے. کیا چاہیے؟ اللہ 15 دن پہلے کی بات ہے، فون کر رہا ہے. فون میں کیا ہے؟ میں نمبر کو جانتا ہوں، اس کی بیوی کو جانتا ہوں. یہ اچھی بات ہے میرے سامنے آیا. عورت کے وہ جو تھے وہ پہلے کرسچن شاید تھے، بعد میں اسلام قبول کر لیے. کہتے ہیں اللہ اکبر، تو ان سے انہوں نے نکاح کر لی، شادی ہو گئی. یہاں شوہر ہے، اشرف بھائی شوہر یہاں ہے. اب اشارہ ہو رہا پھر وہ بیوی آئے گا اس شوہر کے ساتھ. میں اس کے پیر پکڑ کے اس سے معافی مانگا، بولا کیا میں کوشش کیا نہیں آ سکا، بچے ہیں واپس آ جاؤ، یہ کون سی شادی ہے تمہاری؟ تو کہ میں خلاص اب کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، آپ اب خلا چاہیے شاید. اب وہ مسئلہ پوچھ رہے تھے کیا کرنا، خلا دوں نہ کو دوں، وہ مجھ سے خلا طلب کر رہی ہے. یہ کون سی زندگی ہے؟ کیا شادی ہے؟ یہ شوہر یہاں وہاں ایک شوہر. سمجھ رہے آپ؟ اللہ سے ڈرے عورت، میری بہن اللہ سے ڈرے. عزت اسلام میں ہے، اسلام سے باہر نکلے گی عزت نہیں ملے گی. پچھتائی گی عورت. یہی آدمی جو 15 دن پہلے جس نے مسئلہ پوچھا اس کے بعد خلا لے لیا، یہاں سے وہ دمام چلا گیا، وہاں سے فون کر کے کہتا میری بیوی میرے نکاح میں آنا چاہتی ہے، کوئی مسئلہ ہو تو بتاؤ. اب اس کو افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے کیا کر لیا ہے، یہ کہاں چلی گئی. اللہ 3 دن پہلے اس کا فون آیا، کہا کہ اب واپسی کا کوئی مسئلہ ہے. عجیب بات ہے، ایسے بہت ساری چیزیں ہیں. اسلام چھوڑے گی عورت، پچھتائے گی اللہ ہی، چاہے مرد ہو یا عورت، چونکہ بات عورت کی ہوگی. اور عورت ہی سب کچھ ہے، عورت بدل سکتی ہے، کایا پلٹ سکتی ہے. ایمان لائے، تقوی اختیار کرے، پھر دیکھو گھر میں کیسا کیا بات ہو. گھر کی ملکہ ہے عورت اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھے. فرعون جس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا اس کے گھر میں ایمان ڈالے. فرعون جس نے کہا تھا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، کیا تم کو یہ نہریں نہیں دکھتی ہیں، یہ دریائے نیل میرے پیلس میں سے گزرتی ہے نہر، میرے پاس کیا نہیں ہے، پھر تم کیوں ایمان نہیں لاتے ہو؟ ایمان لاؤ مجھ پر، میں تمہارا رب ہوں اس نے کہا. اور ایک آیت ہے جس میں اس نے کہا الہ بھی ہوں، ما علمت لکم من الہ غیری. قرآن کی ایک آیت ہے، میں نے مجھے نہیں معلوم کہ میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی اور معبود ہے. فرعون نے کہا، ایک جگہ کہا میں رب ہوں، ایک جگہ کہا میں تمہارا معبود ہوں، میرے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں ہے. اتنا بڑا کافر، اتنا بڑا کمبخت، اتنا بڑا ملعون جس کو عذاب ہو رہا ہے قبر میں، صبح شام عذاب دیا جا رہا ہے، جیسا کہ قرآن میں بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. آگے اللہ نے فرمایا ویوم القیامہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. صبح شام فرعون اور اس کے گھر والوں کو عذاب آگ پر پیش کیا جا رہا ہے، جس کی تفسیر علماء نے بیان کیا عذاب قبر اس کو ہو رہا ہے. اور جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرعون سے کہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ اس فرعون کو اور اس کے ساتھ جو کافر تھے ان سب کو اشد العذاب میں داخل کر دو، سخت ترین عذاب کا شکار ان کو بنا. اس کے گھر میں ایمان والے اپنی ایمان کی حفاظت اس کی. عورت معمولی چیز نہیں ہے. میری ماں اور بہن یہ نہ سمجھو کہ ہم کچھ بھی نہیں، ہم کمزور ہے کمزور. ہمیشہ بولتے کمزور کمزور، چپڑ رہے تم کیا گھر میں بڑا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورے کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کے مقام کو ذکر کیا ہے حدیثوں میں. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی کتنی حدیثیں ہیں. عورت معمولی شکل نہیں ہے. عورت کیا کر سکتی ہے، کیا نہیں کر سکتی. ایمان اور تقوی آ جائے تو پھر فرعون کا دبدبا، فرعون کا خوف بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے اگر دل میں عورت کے اللہ کا خوف آ جائے. آپ کو معلوم ہے مصر کی عورتوں نے بچوں کو چھپا لیا تھا جب پتا چلا تھا کہ فرعون بچوں کو پکڑ کر قتل کر رہا ہے. جانتے ہیں نا آپ فرعون کیسا دبدبا تھا مصر میں، ایجپٹ میں. اور جس واقعہ مشہور ہے آپ کے قرآن کی آیتوں تو جو موسیٰ تھی، موسیٰ علیہ السلام ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا کہ اللہ تو حفاظت کر میرے بچے. ایک ڈر، ایسا ڈر والا فرعون کچھ نہیں کر سکا. اس کے گھر میں ایمان تھا، اس کی بیوی ایمان لائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ مجھے فرعون سے نجات دے، اس کی ظالم قوم سے نجات دے، میرے لیے ایک محل تعمیر کر اپنے پاس. یہ ہے عورت کے بھائی.
سوال ہے, مجھے یہ تو بتاؤ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے تو گئے, یہ بھی عورت ہے اور وہ بھی عورت تھی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے میں مدینہ میں مسلمانوں کو محفوظ رکھا اور چلے گئے جنگ کے لیے, دشمن آیا تھا عورتوں کو نقصان پہنچانے کے لیے, وہ ایک عورت تھی جس نے وار کیا اور اس کو مار کر اس کو قتل کر دیا. میرے بھائی, عورت کو اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھے, ایمان اور تقویٰ ہو تو ملک کو بدل سکتی ہے. گھر کی بادشاہ, شوہر اور بیوی, شوہر اور بچوں کی وہ ذمہ دار, بچوں کی ذمہ دار. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث جو شروع میں نے آپ کے سامنے پڑھی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور قیامت کے دن ہر شخص اپنی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا. آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داروں کی تفصیل بیان فرمائی, امام کا, مرد کا ذکر کیا اور آگے فرمایا والمرأة راعیۃ وہی مسئولۃ عن رعیتہا. عورت بھی شوہر کے گھر میں ذمہ دار ہے اور اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذمہ داری کے متعلق قیامت کے دن پوچھنے والا ہے. لہذا عورت کو چاہیے کہ اپنے مقام کو سمجھے, اپنے ایمان کو تقویت پہنچائے, نیک عمل کرے. گھر کو بدل سکتی ہے تو عورت بدل سکتی ہے. جیسا کہ سب جانتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی کوئی بھی مرد جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اس کو پیدا کرنے والی ایک عورت ہوتی ہے. ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہو, ماں جیسی تعلیم دیتی ہے بچہ ویسا سیکھتا ہے, ماں جو بولتی ہے بچہ وہ بولتا ہے, ماں جو کرتی ہے بچہ وہ کرتا ہے, ماں اس کے لیے آئیڈیل ہوتی ہے. باپ باہر بازار میں پیسے کمانے کے لیے آتا ہے, وہ ایک اچھا کام ہے, لیکن گھر میں کون ہوتی ہے؟ عورت ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں اگر شوہر عربی بولنے والا ہے اور ماں کو اردو آتی ہے اور ماں بچوں سے اگر اردو میں بات کرتی ہے, آپ بچوں کو دیکھیے, بچوں کو عربی بعد میں آئے گی, اردو پہلے سیکھیں گے. ماں کا یہ اثر ہوتا ہے بچے. ایک عجیب رشتہ ماں اور بیٹے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان. ہر شخص کو اپنی ماں سے بے پناہ محبت ہوتی ہے, تو ماں کو چاہیے کہ اپنا رول ادا کرے, بیوی کو چاہیے کہ اپنا رول ادا کرے, بہن کو چاہیے کہ اپنا رول ادا کرے, بیٹی کو چاہیے کہ اپنا رول ادا کرے, عورت کو چاہیے کہ اپنے کردار کو ٹھیک کرے, اللہ سے ڈرے, ایمان لائے, تقوی کی زندگی اختیار کرے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان 6 صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کی. سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے 6 صحابہ تھے, جس میں جابر ہے, جس میں انس ہے, جس میں عبداللہ بن عمر ہے. عورتوں میں سب سے بڑی ام المومنین عائشہ رضی اللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, مرد صحابہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دینی مسائل پوچھنے کے لیے کس کے گھر پر دستک دیتے تھے؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ. علم آئے تو عورت کو یہ مقام ملتا ہے کہ وہ مفتی بن جاتی ہے. صحابہ کو فتویٰ دیتی تھی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا. ان کے علاوہ بھی اور مفتی آتے جن کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے, وہ جو دارالسلام والوں نے کتاب چھاپی ہے اس میں ہے مفتیوں کا نام. صحابیات میں مفتی صحابیات جو صحابہ کو فتوے دیا کرتے تھے, قرآن حدیث کے مسائل بیان کیا. عورت کے پاس علم آئے, قرآن پڑھے, حدیث پڑھے, علم اس کے پاس ہو, اللہ پر ایمان ہو, نیک عمل کرے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا اونچا مقام اس کو عطا کرتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری ماں اور بہنوں اسلام کے اس مقام کو پہچانیں اور ان کو جو بلایا جا رہا ہے اس پر لبیک نہ کہیں. جو دعوتیں دی جا رہی ہیں بازار میں نکالنے کے لیے اس پر لبیک نہ کہیں, بلکہ اپنے اصل مقام کو پہچانیں اور یہ دیکھیں کہ اسلام نے ان کے لیے کیا احکام جاری کیے, اللہ کا کیا فرمان ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے. اس کو وہ پہچانے, سمجھے, اسٹڈی کرے. الحمدللہ علم کے ذرائع پھیلائے, سیڈیز میں, کیسٹس میں, انٹرنیٹ پر بھی, آڈیو کیسٹس میں بھی الحمدللہ علم ہے موجود, کتابیں ہیں, اور گھر بیٹھے عالمہ بن سکتی ہے, علم حاصل کر سکتی ہے اور اس علم پر عمل کر سکتی ہے اور اس علم کو پھیلا سکتی ہے. الحمدللہ یہاں شہر حیدرآباد میں ہماری بہنیں موجود ہیں جو الحمدللہ لوگ عورتوں میں اور خواتین میں, بہنوں میں دین کی تبلیغ کر رہی ہیں. میں جانتا ہوں ہمارے ساتھیوں کی بہنیں ہیں الحمدللہ جن کے بارے میں سنتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو درس حدیث دے رہی ہے, قرآن کا درس دے رہی ہے, توحید کی باتیں بتا رہی ہے, عورتوں میں جا جا کر ان کو تبلیغ کر رہی ہے, صحیح باتیں بتا رہی ہے. اور عورت کا, ایک عورت کا سدھرنا ایک گھر کا سدھرنا, تمام چیزوں کی جڑ دیکھیے. اللہ معاف فرمائے, برا نہ سمجھے میرے الفاظ. آج جو شادی بیاہ کے مسائل ہمارے پاس اٹھ کھڑے ہیں, کون ہے اس میں؟ عورتیں پیش پیش,
یہی عورتیں اگر اچھے کاموں میں آگے بڑھ جائیں تو کیا حال ہوگا بندہ؟ یہ جب برے کاموں میں آگے بڑھتی ہے تو پھر بازار والوں سے پوچھیں، آئیے بہن جی، ہر جگہ بہن جی چھے، یہ نیا سوٹ، یہ نیا کپڑا، یہ نیا شرارہ، یہ نیا غرارہ، یہ نیا فرارہ، پتہ نہیں کیا کیا ہے، بہن جی یہ دیکھیے، بہن جی یہ دیکھیے، کاٹو جیب میں بہنوں تو ہر جگہ دیکھیے آپ، بازار عورتوں کو یوز کیا جاتا ہے۔ عورتیں برائی میں بھی جب آگے بڑھتی ہیں تو کیا حشر ہوتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنی امت پر عورتوں سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں چھوڑا، ما ترکت علی امتی اضر من فتنة النساء۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان کیدکن عظیم، بات ہے اس لیے سمجھ آتا ہوں تاکہ ہماری عورتیں اچھی راہوں پر آئیں۔ ابلیس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَكَانَ كَيْدُ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا، شیطان کی جو چال ہوتی ہے وہ بڑی کمزور ہوتی ہے، شیطان کی چال کمزور ہوتی ہے، لیکن جہاں عورت کی چال کا ذکر کیا قرآن نے تو قرآن نے فرمایا ان کیدکن عظیم۔ یوسف علیہ السلام کو جو بھٹکائی تھی اور جیل پہنچائی تھی اور جس کے بارے میں کہتے ہیں زلیخا، یہ حدیث سے ثابت نام نہیں ہے، زلیخا امرأت عزیز کا بادشاہ کی بیوی، اس نے پکڑا، اس اکسایا برائی پر تو وہ راضی نہیں ہوئے، کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، پھر جب بھاگ رہے تھے تو پیچھے سے کپڑا پھٹ گیا ہے ڈالنے واتے، دروازے پر بادشاہ نظر آ گیا، چال چلی فوراً، کہا کہ دیکھو تمہاری بیوی کے ساتھ کیا کرنے آیا ہے، پاس سے پکڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں آیتیں جو ذکر کی وہاں کہا ان کیدکن عظیم، کوئی شک نہیں ہے کہ تمہاری چال بہت بڑی ہے۔ تو عورت کی چال بہت بڑی ہوتی ہے، شیطان کی چال کمزور ہوتی ہے۔ یہ کون عورت؟ جو اللہ سے، جو میری ماں اور بہنیں میرا درس سن رہی ان کے بارے میں نہیں ہے، یہ وہ دور رہنے والے عورتیں جو اللہ سے نہیں ڈرتی، یہ تو ایمان والی عورتیں ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں اس لیے کہ اگر ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا، اللہ کی اللہ اس کے رسول کی محبت نہیں تھی تو یہ مسجد الصفا میں کیا کرنے ہیں؟ قابل تعریف ہے یہ ماں اور بہنیں جو یہاں بیٹھ کر میرا درس سن رہی، اس لیے کہ ان کے دلوں میں طلب ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی باتوں کو سنیں اور ہم کچھ کام کر کے مرے دنیا میں، اچھا کام جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اس لیے یہ آئی، یہ تو ان دور کی عورتوں کے بارے میں بیان کر رہا ہوں میں جو چالیں چلتی ہیں اور پاسا پلٹ دیتی ہیں، قوموں کو برباد کر دیتی ہیں، اچھے اچھے مردوں کی عقلوں کو اڑا لے جاتی ہیں۔ عورت اگر بدلے، یہی عورت اگر اچھی ہو جائے، نیک ہو جائے تو وہ کیا نہیں کر سکتی ہے؟ لہٰذا میں گزارش کرتا ہوں ادباً اپنی ماں اور بہنوں سے کہ کچھ کر کے مریں۔ میری ماں اور بہنوں میں آپ کو جگا رہا ہوں، مرنا سب کو ہے، مجھے آپ کو، ہم سب کو۔ آج ضرورت ہے ان خواتین کی، ان عورتوں کی جو شرک کو مٹانے میں مدد کریں، اللہ کے دین کی خدمت کریں، اپنے ماں اپنے گھر سے سب سے پہلی بڑی برائی شرک کو مٹائیں۔ بغیر علم کے نہیں ہو سکتا ہے، جذبات میں جلدی آ جاتی ہے عورت اور جذبات کی روح میں فیصلہ کرتی ہے، نہیں عقل سے فیصلہ کرنا چاہیے، جذبات سے نہیں۔ اسلام نے جو اونچا مقام عطا کیا ہے اس کو حاصل کریں، جو عزت دی ہے اس کی حفاظت کریں، جو مقام اور مرتبہ دیا ہے اس کو باقی رکھا جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ علم حاصل کیا جائے۔ شرک کو گھر سے مٹائیں، شوہر کرتا ہے سسرے ساتھ حکمت کے ساتھ، پیار سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج سامنے رکھ کر دعوت اللہ میں عورتیں کام کریں، شرک مٹائیں، اور یہ بغیر علم کے نہیں ہو سکتا ہے۔ بدعات، سنتوں میں بدعات داخل ہو گئی، سنتوں کی جگہ بدعات ہے اور اس میں عورتیں بہت پیش ہیں۔ شرک میں بھی دیکھیے جتنے درگاہ ہیں عورتیں زیادہ مرد کم نظر آئے، چلو جی چلو وہ بولتے رہتے چلو بکرا کاٹ کے لے کس رہے کانے بھی چلے چھانگی بھی لگ جاتی دوسرے لگ جاتے لیکن ایسے کرے چوبیٹا چلو آٹھ والے گاڑی والے بولا چلو ایک بکرا کاٹا بچہ بیمار ہے انہوں بولے کہ لے جانا کہتے لے جانا چلو کوئی بڑا کہ تو کچھ بھی رہو بولا ایسے بولتے رہتے وہاں بھی عورتوں کی باتیں بھی ہے تو یہ عورت اگر توحید پر آ جائے تو کیا نہیں کر سکتی ہے؟ کہاں جائے؟ وہاں وہ تو شرک کا گڑھ ہے، نہیں اللہ سے مانگو چلو بیٹھو پلٹ گئی نہیں کر سکتی ہے شوہر سے ہو صحیح بات ایسی عورتیں ہیں الحمدللہ جنہوں نے گھر کو بدل دیا الحمدللہ، کیا میری بہنیں نہیں بدل سکتی ہیں؟ ضرورت ہے ایسی عورتوں کو پیدا کرنے کی۔ یہ عورتیں آسمان سے نہیں اترے، زمین سے ہو گیا نہیں، ان
انہوں نے علم حاصل کیا، اپنی اصلاح کی، اپنے گھر کو بدل دیا۔ میں گزارش کرتا ہوں اگر عورتیں اپنے ماحول کو بدلیں، اور سب سے زیادہ واللہ اگر ہم کتنے ہیں یہاں پر عاشق بھائی 100 ہیں، یہ 100 ہماری، میری بیوی آپ کی بیوی، بیٹیاں تو چھوٹی ہیں میری بیوی آپ کی بیوی، میری بیٹیاں آپ کی بیٹیاں، میری بہنیں آپ کی بہنیں، اگر طے کر لیں آج رات کہ اپنے کو بدلنا ہے تو 100 گھر نہیں بدلیں گے، 100 نہیں، ان کی سہیلیاں بھی ہیں بہت زیادہ، 100 پلس کتنے بدلیں گے خالی سوچ لیجیے، خالی ایک طے کر لیں گے کہ شرک ختم کرنا ہے، اب بہت ہو گیا، توبہ شرک نہیں کرنا، کتنے گھروں سے شرک جائے گا بتائیے؟ ایک عورت جو کام کر سکتی ہے وہ مرد نہیں کر سکتا، عورتوں کا بہت بڑا گروپ ہے، بہت بڑا سرکل ہے ان کا، بہت بڑا کام کر سکتی ہے۔ جی ہاں ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں؟ ضرورت ہے عورتیں، میں کہتا ہوں عورتیں اپنے مقام کو پہچان بدلے، واللہ حیدرآباد کے ماحول کو بدلتے، خاص شرک ایک، نمبر 2 بدعت، کوئی بدعت حدیث میں ہے کرنا، اور بتانا ہے بہن جی حدیث میں ہے کرنا، حدیث میں یہ نہیں کرنا، ختم، علم لے لے اور سنت کا، اور سنت کے مطابق عمل کرے، بدعت کو ختم کر دے گھر سے، 2 ہو گئے۔ تیسری چیز غیر اسلامی جتنا طریقہ ہے سب ہٹا دیں، گھر کے ماحول میں غیر اسلامی چیزیں ہیں، شوہر کے کاروبار میں غیر اسلامی چیزیں ہیں، لین دین میں غیر اسلامی معاملات میں غیر اسلامی چیزیں، شادی بیاہ میں غیر اسلامی چیزیں، رسمیں وغیرہ، سب کو ہٹانے میں عورت بہت اہم رول ادا کر سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہماری بہنیں اٹھیں، ہماری بہنیں غیر اسلامی چیزوں کو ہٹائیں، غیر اسلامی زندگی طرز حیات کو ختم کریں، اسلامی گھر بنائیں، اپنے گھر کو اسلامی عورت بنیں، اسلامی گھر ہو، اسلامی بچہ ہو، اسلامی بچی ہو، اسلامی ماحول ہو، پورا اسلامی محلہ ہو مسلمانوں کا، حقیقی معنی میں مسلمان کہ جہاں سے اسلام ہم کو نظر آئے، اسلام ہم کو دکھے، اور یہ سب اس وقت ہو سکتا ہے جب پہلی چیز اپنی سوچ بدلنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، نمبر 2 اور علم حاصل کرنا ہے، بغیر اس کے بہنیں کام نہیں کر سکتی ہیں۔ وقت ہو رہا ہے، میں بات شاید تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، لیکن باتیں اہم چیز کی میں نے بیان کیا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ سال یہاں انشاءاللہ آؤں تو خوشخبریاں سنوں گا انشاءاللہ۔ کیا حاصل ہے؟ انشاءاللہ امید ہے کہ ہم جو باتیں یہاں بیان کیے ہیں، ایک تو ہٹ والے پہ تھا، رات چلے گیا وہ تھوڑا سا ذہن وہ ہو گیا، ہل گیا تھوڑا سا، بہرحال قرآن حدیث کی روشنی میں جو باتیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اور ہماری ماں اور بہنوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو پہچاننے کی اور اسلام کو سمجھنے کی، اسلامی سوچ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کو توفیق دے کہ ہم ہر چیز کو اسلامی نظر سے دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غیر اسلامی چیزوں کو اپنے گھروں سے ہٹانے کی ہمارے بہنوں کو توفیق عطا فرمائے۔ میری بہنیں واللہ آپ سے گزارش ہے، آپ دنیا میں مر کے جائیں گی، کوئی شک نہیں، ہم بھی مریں گے، آپ بھی مریں گے، لیکن بہنیں کچھ کر کے مریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت اجر ملے گا آپ کو، واللہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ میری ماں اور بہنیں کچھ کر کے جائیں، شادی بیاہ میں جو غیر اسلامی طریقے ہیں اس کو ہٹا کے جائیں، شرک کو ہٹائیں، بدعات کو ہٹائیں، خرافات کو ہٹائیں، اور مجھے پوری امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہماری ماں اور بہنوں کو توفیق دی، ہماری بہنوں نے علم حاصل کیا، اللہ سے ڈر گئے اور عمل شروع کر دیا، تو انشاءاللہ چینجز آپ دیکھیں گے، تبدیلیاں انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے۔ اور کیا بات ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بدلنے کا مہینہ سروں پر ہمارے ہے، وہ مہینہ جس میں لوگ بدل جاتے ہیں، مسجدوں میں لوگ نظر آتے ہیں، ہاتھوں میں ذکر قرآن نظر آتے ہیں، تبدیلی کا مہینہ آ رہا ہے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں کو اور ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ اس رمضان میں ہم اپنے آپ کو مکمل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارا رمضان بنا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کو پانے کی اور اس میں روزے رکھنے کی اور اس میں نیک اعمال کرنے کی اور اپنی زندگیوں کو بدلنے کی، تقوی کی زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم سے راضی ہو جائے، بیماریوں کو ختم کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما لے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم سے راضی ہو جائے، مرتے مرتے اسلام پر مرنے کی کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ ہماری زبانوں پر جاری کرنے کی تو توفیق عطا فرما دے، آمین۔ باقی الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔